الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم وقال جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے برگزیدہ انسانوں کے لیے رحمت اور سلامتی کی دعا کے بعد میں نے سورہ یاسین سے 2 آیات تلاوت کی ہیں اور ایک سورہ زاریات سے۔ ان کے حوالے سے ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں سے مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ سورہ یاسین کی آیات میں نقشہ ہے قیامت کا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی سرکشی پر رہ کر یہاں زندگی گزاری ہوگی انہیں علیحدہ کر لیں گے اور ان سے پوچھیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے، انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن تھا، وان اعبدونی، اور کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم میری ہی بندگی کرو گے، ھذا صراط مستقیم، یہ تھا وہ سیدھا راستہ جو تمہیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو اب شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ ہمیں تو یاد نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اللہ سے وعدہ کیا ہے، لیکن قرآن مجید اس کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں ایسا ہوا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں ذکر ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے پوری نسل انسانی کو اپنے سامنے پیش کیا، یعنی ارواح انسانی کو۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسانوں کی ارواح جو ہیں یہ سب سے پہلی تخلیق ہے اللہ تعالیٰ، فرشتے بھی اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں، اور وہ نورانی مخلوق ہے، نور سے پیدا کی گئی اور بیک وقت پیدا کی گئی۔ اچھا حدیث میں ذکر ہے جنتم مجندہ، لشکروں کے لشکر، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے پیش کیا اور انہیں خود اپنے اوپر گواہ ٹھہرایا اور پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تو ہم میں سے ہر شخص نے یہ گواہی دی، کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس لیے عہد لے لیا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا رب کون ہے، اور تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون، یا تم اس دن یہ نہ کہہ دو ہمارے باپ دادا مشرک تھے
ہم نے انہیں شرک کرتے ہوئے دیکھا، ہم بھی مشرک ہو گئے، تو کیا ان باطل کرنے والوں کی وجہ سے ہمیں ہلاکت میں ڈالتا ہے؟ تو یہ بھی عذر اس دن نہ تم کر سکو، اس لیے ہم نے ہر شخص سے علیحدہ علیحدہ عہد لے۔ اب پھر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہوگا، عہد لیا ہے رب ہونے کا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، پوچھا جا رہا ہے میری بندگی کیوں نہیں کی؟ سوال کہ یہ کیا جا رہا ہے کہ میری عبادت کیوں نہیں کی، حالانکہ عہد تو رب ہونے کا لیا ہے۔ اور دوسرا، آپ کے ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ ہمیں تو یاد نہیں ہے۔ جان لیجئے یہ عہد یاد رکھنے والا نہیں ہے، یہ اصل میں آپ کی فطرت بنا دیا گیا، اور وہ فطرت بدلتی نہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے، انسان جسے بھی رب سمجھتا ہے اس کی بندگی لازمن کرتا۔ ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر آ کر رب بدل لیتا، اور جان لیجئے ہر شخص جسے بھی اپنا رب سمجھ رہا ہے، مان رہا ہے، اس کی بندگی پر رہ کر زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تقاضا کیا ہے؟ رب میں ہوں، اس لیے بندگی میری ہونی چاہیے۔ یہ ہے جو آیت سورہ زاریات کی ہے، اس میں یہ ہے اصل مطالبہ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ یعبدونی ہے، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں۔ کیوں؟ رب میں ہوں۔ اب یہ چیز جاننے کے لیے کہ واقعی انسان جسے بھی رب سمجھتا ہے اس کی بندگی کرتا ہے، تو جاننے کی ضرورت ہے رب کہتے کسے۔ اور پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ہاں جسے بھی رب مانتا ہے اس کی بندگی لازمن کرتا ہے، تو پھر جاننے کی ضرورت ہے بندگی کسے کہتے ہیں۔ اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی انسان جسے بھی رب سمجھتا ہے اس کی بندگی لازمن کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے، اور یہ فطرت بدلتی نہیں۔ چنانچہ سورہ روم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا، وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخ کو سیدھا کر لیجئے یکسو ہو کر اس دین پر، اس اطاعت پر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت انسانی پر جس پر انسان کو پیدا کیا گیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی اس تخلیق میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہی حقیقت ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرمان میں واضح کیا ہے، ما من مولود یولد الا یولد علی الفطرہ، کوئی پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ نہیں پیدا ہوتا مگر فطرت پر۔ کیا مطلب ہے؟ وہ اللہ کا شعور لے کر آتا ہے، رب کا شعور لے کر آتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ وَفِي رِوَایَةٍ أَوْ يُشْرِقَانِهِ، یہ اس کے والدین ہیں جو اس کا رب بدل دیتے ہیں، اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا مشرک بنا دیتے ہیں، پھر وہ جسے بھی اپنا رب مانتا ہے اس کی بندگی پر رہ کر زندگی گزارتا ہے۔ تو جان لیجئے عربی میں بنیادی طور پر رب مالک کو کہتے ہیں، اونر، آقا، چنانچہ عربوں میں عام مستعمل ہے رب الدار، گھر کا مالک۔ قرآن مجید میں اکثر و بیشترین معنوں میں آیا رب السماوات والارض، اللہ مالک ہے آسمانوں اور زمین۔ اور قرآن مجید میں ایک واقعے کا ذکر ہے، آپ نے سن بھی رکھا ہے۔ ایک یمن کا گورنر تھا جس نے چڑھائی کی مکہ پر میں جا کر بیت اللہ کو گرا دوں۔ جب وہ اپنی فوجیں لے کر آ گیا، مکے میں آ کر پڑاؤ کیا،
تو اس کے